اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صلو علیہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت فیؤمن باللہ فقد استمسک بعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ۔ آج کی بابرکت محفل عاشورہ کی جو محفل ہے اس میں خادم فلسفہ قربانی امام حسین علیہ السلام اور اس کی اصلاحی پیغام کی احیاء کا جو مرکز ہے، جو بیان ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن، ولایت، عرفان اور بیداری امت کی روشنی میں ایک مختصر سی گفتگو ہے۔ تاریخ انسانی میں بعض لمحے ایسے آتے ہیں جو وقت کے صحیفے پر صرف ایک واقعہ نہیں بنتے بلکہ ایک ابدی صدا میں ڈل جاتے ہیں۔ کربلا بھی ایسا ہی ایک لمحہ ہے۔ یہ صرف تلواروں کی جھنکار نہیں، خیموں کی آہ، پیاس کی شدت، یہ شہادتوں کا شمار نہیں، یہ ضمیر انسانی کے سامنے رکھا گیا وہ الہی سوال ہے کہ جب حق تنہا دکھائی دے اور باطل لشکروں کے ہجوم میں ہو تب انسان کس سمت میں کھڑا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو اگر صرف تاریخ کی اوراق میں محدود کر دیا جائے تو اس کا نور مدھم بڑھ جائے گا۔ اسے قرآن کے اصول، ولایت الہی، رد طاغوت اور اولیاء حق کی اصلاحی جدوجہد کی روشنی میں پڑھا جائے تو وہی کربلا ایک زندہ مدرسہ، ایک بیدار محراب اور ایک ایسا مینار بن جاتی ہے جس سے ہر دور کے تھکے ہوئے قافلوں کو سمت ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی شعور کے احیاء کے لیے آج ہم سب لوگ یہاں جمع ہیں اور ان کی یاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ قرآن اپنے آفاقی اعلان میں فرماتا ہے لا اکراہ، ساتھ کے ساتھ فرماتا ہے کفر بالطاغوت اور ولایت حق۔ جیسا میں نے شروع میں گفتگو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 اور 257 کی تلاوت کی، اس پورے مضمون کی قرآنی بنیاد ہے کہ دونوں آیات۔ یہاں رب کریم نے پہلے یہ فرمایا کہ دین کے باب میں جبر نہیں، پھر یہ بتایا کہ ہدایت اور گمراہی ایک دوسرے سے الگ اور نمایاں ہو چکی ہے۔ اس کے بعد نجات کی یہ شرط رکھی کہ انسان طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، یعنی کہ اللہ پر ایمان لانے کی پہلی منزل طاغوت کا انکار ہے۔ یہ فیصلہ کن اعلان فرما دیا کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے جب پہ باطل کے پیروکار طاغوت کی ولایت میں جا پڑتے ہیں۔ یہاں ایک لطیف مگر گہرا نقطہ پوشیدہ ہے۔ قرآن صرف ایمان کا دعویٰ طلب نہیں کرتا بلکہ ایمان سے پہلے باطل سے اعلان بطاعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ میں ترتیب بھی معنی رکھتی ہے۔ پہلے باطل کے تخت الٹاؤ، پہلے باطل کے تخت گراؤ، پھر دل میں حق کا چراغ روشن کرو۔ کیونکہ جب تک دل غیر اللہ کی وفاداریوں، خوفوں اور لالچوں اور غلامیوں سے خالی نہ ہو تب تک ایمان کی روشنی اپنی پوری تابانی کے ساتھ طلوع نہیں ہو سکتی۔ کہ تفسیری بیان میں آیت نمبر 257 کے تحت یہ مضمون سامنے آتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ طاغوت کے زیر اثر لوگ روشنی سے تاریکیوں کی طرف پھینک دیے جاتے ہیں۔
یوں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کی اصل جنگ صرف دو لشکروں کے درمیان نہیں، دو ولایتوں کے درمیان نہیں، ایک ولایت رحمان اور دوسری ولایت طاغوت ہے۔ طاغوت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ طاغوت کا ذکر ہم نے سنا ہے، لیکن طاغوت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک لفظ نہیں، ایک مزاج، ایک نظام ہے۔ طاغوت محض ایک لغوی اصطلاح نہیں، بلکہ قرآن کے مزاج میں یہ باطل کے پورے نظام اثر کا نام ہے۔ قرآن میں اس کی تعریف اس طرح سے کی گئی ہے کہ طاغوت وہ قوت یا شخصیت ہے جو اپنی حد سے بڑھ کر عقائی اور خداوندی کے انداز بندوں سے اپنی اطاعت چاہے اور خدا بندوں کو خدا سے موڑ کر اپنی بندگی کی طرف کھینچے۔ طاغوت ایک ذات بھی ہو سکتی ہے، ایک نظام بھی ہو سکتا ہے، اور ایک معاشرہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف جو جدوجہد کی، وہ اس لیے نہیں کی کہ وہ فاسق تھا، گناہگار تھا، بلکہ ان کی جدوجہد کی بنیاد یہ تھی کہ اس کا نظام طاغوتی نظام تھا، اور وہ اہل ایمان کو شریعت اور اسلام سے دور کرنا چاہتا تھا۔ یہ تعریف اس لیے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے کہ طاغوت کو صرف پتھر کے بت تک محدود نہیں رہنے دیے جاتے، اور جو واقعہ کربلا کے نعوذ باللہ یزید اور حسین علیہ السلام کی لشکر کشائی تک نعوذ باللہ محدود کر دیتے ہیں، وہ ان کے لیے طاغوت کبھی تاج و تخت کی صورت میں سامنے آتا ہے، کبھی گمراہ کن نظام کی صورت میں، کبھی تہذیبی جبر کی شکل میں، کبھی سرمایہ اور طاقت کے خمار میں، اور کبھی خود انسان اندر خواہش، تکبر اور انا کے روپ میں۔ اسی لیے طاغوت کا انکار محض عقیدے کی سطر نہیں، عقیدے کا حصہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے سمت کا فیصلہ ہے۔ آج بھی جب کوئی قوت انسان کو حق کے بجائے طاقت سے مرغوب کرے، عدل کے بجائے مصلحت پر آمادہ کرے، دیانت کے بجائے مفاد کا اسیر بنائے، اور شریعت یا اخلاق کے بجائے خواہش یا جبر کو معیار ٹھہرائے، وہاں طاغوتی روح کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے کربلا کو صرف ماضی کا واقعہ سمجھنا دراصل قرآن کے ایک زندہ پیغام کو ماضی میں دفن کر دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا فلسفہ دراصل دین کی عزت، ضمیر کی آزادی اور حق کی حرمت کی حفاظت کا فلسفہ ہے۔ کئی اہل قلم نے مختلف انداز سے یہ لکھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس اصول کو زندہ کیا کہ حق کی کسوٹی طاقت نہیں، جب طاقت صداقت سے ٹکرا جائے تو اہل ایمان کا فریضہ ہے کہ طاقت کے سامنے جھکنا نہیں ہے، بلکہ حق پر جم جانا ہے۔ یہ قربانی محض جان کی قربانی نہ تھی، یہ راحت کی قربانی تھی، خاندان کی قربانی تھی، مستقبل کی قربانی تھی، ظاہری سلامتی کی قربانی تھی، اور سب سے بڑھ کر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی پوری ہستی کو نظر کرنے کی قربانی تھی۔ اس لیے مختلف مضامین میں اس اسلام کی سربلندی، مظلوم انسانیت کے حوصلے، انسانی شرف کے تحفظ کی قربانی قرار دیا گیا ہے۔ کربلا ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کبھی تاریخ کے میدان میں ظاہری شکست حقیقت کے ترازو میں عظیم ترین فتح ہوتی ہے۔ یزیدی لشکر وقتی طاقت رکھتا تھا، مگر حسین علیہ السلام کا موقف ابدی صداقت رکھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تلوار تھی، ایک کے پاس تلوار تھی، دوسرے کے پاس حق تھا، اور آخر کار تاریخ نے ثابت کیا کہ حق کی آواز تلوار کی دھار سے زیادہ دیر پا ہوتی ہے۔ آج سے آگے اگر ہم اصلاح کی بات کرتے کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد اگر صرف ماتم کا عنوان ہے اور اصلاح کا چراغ نہ جلے، تو کربلا کے پیغام کا ایک بڑا حصہ ہم سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ متعدد اہل قلم نے اس بات کو نمایاں کیا ہے
کہ شہادت حسین کا اصل پیغام امت کو بیدار کرنا ہے، ظلم کے خلاف کھڑا کرنا ہے اور دین اقدار کی حفاظت کے لیے ضمیر کو جگانا ہے۔ کربلا دراصل اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ اور اصلاح اقتدار تینوں کا ایک جامع سبق ہے۔ یہ انسان کو سکھاتی ہے کہ پہلے اپنے دل کے اندر موجود خوف، لالچ، مفاد اور خاموشی کے بت توڑو، پھر معاشرے کے باطل نظاموں کے سامنے سچ کا اعلان بلند کرو۔ جو انسان اپنے اندر کے یزید سے نہیں لڑتا، وہ باہر کے یزیدی نظام سے دیر تک نہیں لڑ سکتا۔ عاشورہ کا احیاء اس وقت ہوگا جب امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے یہ سبق لیا جائے کہ دین محض رسم نہیں، ذمہ داری ہے، محبت محض جذبات نہیں، وفاداری ہے، اور آنسو محض یاد نہیں، عہد ہے۔ اگر کربلا کے نام پر آنکھ نم ہو اور کردار میں کوئی پیدا نہ ہو تو پیغام ابھی مکمل طور پر دل میں نہیں اترا۔ ولایت الہی اور اولیاء اللہ کا جو رونہارانی سفر ہے، اللہ ولی الذین آمنوا کی تفسیر صرف ایک خبر نہیں، ایمان کی پوری روح ہے۔ جب قرآن کہتا ہے اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، تو دراصل یہ بتاتا ہے کہ اہل ایمان کی اصل پشت پناہ، اصل رہنمائی، اصل نجات اللہ کی طرف سے۔ بے شک یہ ولایت انہیں ایک عالم ظلمت سے نکال کر نور کے افق پہ لے کے چلی جاتی ہے۔ اولیاء اللہ کی پوری روایت اس نورانی سفر کی جیتی جاگتی مثال نظر آتی ہے۔ وہ بندے جنہوں نے اپنے دلوں کو خواہش، خود نمائی، دنیا پرستی اور غیر اللہ کی غلامی سے پاک کیا، وہ نور ایمان کے ایسے آئینے بنے جن میں خلق خدا نے ہدایت کے نقوش دیکھے۔ اسلامی مواد میں یا اسلامی فلسفے میں اولیاء اللہ کے اوصاف میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ان پر دنیاوی خوف غالب نہیں ہوتا، اور ان کی زندگی اللہ کی یاد اور روحانی ثبات سے عبارت ہوتی ہے۔ کربلا اسی ولایت کا درخشاں باغ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی استقامت نے دکھا دیا کہ جب بندہ اللہ کی ولایت میں ہو تو وہ پیاس میں بھی شکست سے خوف زدہ نہیں ہوتا، تنہائی میں بھی محروم نہیں ہوتا، اور شہادت میں بھی فنا نہیں ہوتا۔ وہ نور کے ساتھ ہوتا ہے اور نور کبھی بجھتا نہیں۔ علم لدنی، عرفان اور دل کی بیداری سنی مسلک کی روحانی روایت میں شامل ہے۔ اللہ کا جو علم عرفان ہے اس کو اللہ کی عطا مانا گیا ہے، نہ کہ بندے کی ذاتی ملکیت۔ اہل سنت کے مطابق علم لدنی وہ علم ہے جو عام تعلیمی اسباب کے بغیر محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے عطا ہو سکتا۔ اس حقیقت کو حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کی روشنی میں بھی سمجھا گیا کہ اللہ اپنے بعض بندوں کو خصوصی رحمت اور باطنی فہم عطا کرتا ہے۔ کشف اور علم لدنی کے باب میں یہ تعبیر آئی ہے کہ جب دل نفس کی کثافتوں سے نکلتا ہے تو وہ انوار و تجلیات کے اثار کا محل بنتا ہے۔ اس کا متوازن اور سنی مفہوم یہ ہمارے مسلک کے ہے کہ اولیاء اللہ کے قلوب کو ایسی صفائی نصیب ہوتی ہے کہ وہ حق و باطل کے فرق کو، نور و ظلمت کی کشمکش کو اور نفس و شیطان کے مکر کو زیادہ گہرائی سے دیکھنے لگتے ہیں، یعنی کہ ان کو مشاہدہ مل جاتا ہے۔ یہ عرفان محض وجد کا لطف نہیں، ایک ذمہ داری بھی ہے۔ جو دل روشن ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے چراغ بننے کا مطالبہ بھی اپنے ساتھ لاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کی خانقاہیں صرف خاموش مراقبے کی گوشے نہیں ہیں، بلکہ اخلاق، اصلاح اور محبت اور خیر خواہی کا مراکز بنتی ہیں۔ اسی طرح سے تمام اولیاء نے شعور حسین کی تعریف کری ہے۔ مثنوی مولانا روم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، ان کی شہادت کے بارے میں عشق، معرفت، تزکیہ اور فقر اور باطن کی آزادی کے مضامین کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چشت بہشت میں، وہاں پہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے محافل میں عشق حسین کی صحیح فلسفیانہ بنیادی طور پر تعریف کی گئی ہے۔
جو چیزیں ایمان کے ساتھ جڑی ہیں ان میں ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے Namaste. کہ ایمان، قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام اور اولیاء اللہ کا مشاہدہ، یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو اس دنیا میں حقیقت بالذات کے طور پر موجود ہے۔ اسی لیے ہم اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ان پہ سلامتی نہ بھیجو تو آپ کی نماز ہی مکمل نہیں۔ ہر درود کا اختتام ان پر سلامتی بھیجنا۔ اسی لیے ہم اولیاء کو حسین علیہ السلام کی وراثت سمجھتے ہیں کہ جو مشاہدہ حسین علیہ السلام نے حق کا کربلا میں کیا ہے، وہی مشاہدہ وراثت کے طور پہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ جس طرح سے حسین کی شہادت تا قیامت طاغوتی نظام کا مقابلہ کرتی رہے گی، اسی طرح سے اولیاء اللہ کا مشاہدہ تا قیامت تک جائے گا۔ اور یہ وہ حقیقتیں ہیں جو بالذات موجود ہے، جس کا حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف میں بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ آیت تطہیر، حدیث کساد اور اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری آیاتیں ہیں، جس میں حوض کوثر کی ایک نمایاں آیات ہے، جس میں اہل بیت علیہ السلام کی نمایاں اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کو علیہ السلام نہیں کہیں گے تو یقین کریں ہماری ایمان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خامی رہے۔ لیکن جو مشاہدے کا علم بتا رہا ہے کہ نبی انبیاء علیہ السلام کو معصومین قرار دیا گیا ہے۔ معصومین وہ ہیں جن کے اوپر عقل اس چیز سے اجتناب کرتی ہے کہ وہ گناہ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت علیہ السلام کو محفوظین کا مقام دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آیات تطہیر کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ان کو گناہ سے دور کر چکا ہے اور انہیں پاک فرما چکا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے ایمان کا جز، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور یہی ہے اس آخری مصرے کی تشریح کہ جب ہم کہتے ہیں حقا کے بنا لا الہ اصل سے، کہ آپ حق کو پہچان ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ طاغوت کے خلاف اپنی جنگ کا لیے اپنا علم بلند نہ کریں، اور جب تک کہ آپ فلسفہ حسین کو جانتے اور پہچانتے ہو تو جب آپ کی ایمان اس کے بعد الا اللہ کا مکمل ہوتا ہے۔ اور یہی تا قیامت تک کے لیے ایک پیغام ہے۔ جو طاغوت کے خلاف امام حسین علیہ السلام جہاد کیا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہ تا قیامت تک زندہ اور جاوید رہے گا۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ، اب ہم دعا یہ کرتے ہیں، دیکھیں وہ بڑے لوگ تھے، وہ بڑا کام کر گئے، ہماری دعا یہ ہے کہ ان کے صدقے میں میرے مولا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس امتحان سے، اس کی رتی سے بھی گزر سکیں، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ ہم ان کی یاد کے صدقے میں آج کی محفل میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان کے امتحان سے بچانا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا، ہمارے پہ دنیا اور آخرت کی منزلیں آسان فرمانا،
امتحانات سے بچانا اور ہمارا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ آمین ماشاء اللہ۔